باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو کیسے توحید کی دعوت پیش کی اور آپ کی قوم نے کیسے آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ قریش مکہ کو یہ واقعہ سنا کر انہیں بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے تکبر کو ختم کر دیں، اللہ کی غلامی اختیار کریں، ورنہ اسی عذاب کے لیے تیار ہو جائیں جو قوم صالح پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا۔ ترجمہ کو جس طرح ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، جس نے انہیں دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، وانشأکم من الارض، اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، پھر اس میں تمہیں آباد کیا، فاستغفروہ، اے میری قوم کو لوگ اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو، تم جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرتے ہو اس سے باز آؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ انڈائریکٹلی قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے 360 بت جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہو، اور کوئی بارش دینے والا بت ہے، کوئی جس سے بارش طلب کرتے ہو، کسی سے اولاد طلب کرتے ہو، کس سے اپنا جو ہے نفع طلب کرتے ہو، تم اس اللہ کو کیوں نہیں پکارتے جو قریب ہے، جو تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، جسے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور تم نے بتوں کو اپنا شافع بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو تو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے قریب ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیوں تم اللہ کو نہیں پکارتے؟ تم کہتے ہو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ویسے تمہارے قریب ہے، تم کیوں بتوں کی عبادت کرتے؟ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو قوم کہتے اے صالح قد كنت فينا مرجوفا قبل هذا، تو ایسا انسان تھا کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اس وقت تو باتیں کر رہا ہے، ہمیں اپنے بتوں سے پھیرنا چاہتا ہے جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے رہے، ہم تو اس بات میں شک کرتے ہیں جس کی طرف تو بلا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم ان ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، آتانی منہ رحمت، اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، تمہاری بات مانوں، ومن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کون میری مدد کرے؟ تم تو میرے لیے خسارے کا سبب بن رہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو، کھائے اور پیے، لیکن اس کو تکلیف نہیں دینی، اگر تکلیف دو گے تو عذاب قریب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن آپ کی قوم نے اس اونٹی کو مار ڈالا، آپ نے انہیں حکم دیا کہ 3 دن تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن جو ہے فائدہ حاصل کر لو، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آیا نجینا صالح والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے صالح اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ آپ کا رب بڑا قوی ہے، بڑا غالب ہے۔ اخذ الذین ظلموا الصیحہ، جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک کڑک نے، ایک دھماکے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل بڑے کے بڑے رہ گئے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ یغنوا فیہا، یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود،
ثمود کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے، لعنت ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قوم سمود کا سا طرز عمل اختیار کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، توحید و رسالت کا سے شعور عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔